السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق روزہ کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، روزے کے معاشرتی فوائد بیان کیجیے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر روزے کے معاشرتی اثرات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اسلامی عبادات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان ساری عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ یعنی عبادت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنا ہی نہیں، یعنی ہر عبادت جو ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے پوری۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے عبادت کے ذریعے، بلکہ ان عبادات کے پیچھے حکمت ہے کہ انسان اپنی معاشرتی زندگی جو ہے، معاشرے کے اندر جو وہ زندگی گزار رہا ہے، جو وہ وقت گزار رہا ہے، اس معاشرے کے اندر بہترین طریقے سے اس کا وقت گزرے، بہترین طریقے سے اس کی زندگی گزرے، اور اس طرح ان عبادات کے ذریعے معاشرے میں سے بہت سی خرابیاں، ایسی خرابیاں مثلا جھوٹ، بغض، اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی یعنی کینہ، حسد، غیبت، یعنی یہ وہ معاشرتی بیماریاں ہیں، وہ معاشرتی خرابیاں ہیں جو اسلامی عبادات کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں، اور انہیں اسلامی عبادات کے ذریعے ان خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر کچھ معاشرتی اثرات ہیں روزے کے۔ تو نمبر 1، روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے اور خدا خوفی پیدا ہوتی ہے۔ تقوی ہوتا ہے اللہ کا ڈر، برے کاموں سے بچنا اور نیک کام کرنا، یعنی پرہیزگاری۔ ٹھیک ہے، تو تقوی کا مطلب ہے برے کاموں سے بچنا اور نیک کام کرنا صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو روزے کی وجہ سے تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا یہ تصور دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے اندر عبادت کرنے کا بھی شوق بڑھ جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کے اندر اس طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اس چیز کی مشق کی جاتی ہے روزے کی وجہ سے کہ وہ بھوک اور پیاس کو ہر روز برداشت کرتا ہے۔ اس برداشت کی وجہ سے انسان کے اندر ایک تو قوت برداشت پیدا ہوتا ہے، دوسرا انسان کو تکلیف اٹھانے کی، مشقت اٹھانے کی، یعنی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر انسان کسی بھی مشکل سے گھبراتا نہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی بچوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صبح سحری کے وقت پورے وقت پر اٹھ کر وقت سے پہلے سحری نوش کر کے ختم کرنا
پھر پورے مقررہ وقت پر ہی روزہ افطار کرنا، یہ دونوں باتیں انسان کو وقت کا پابند بناتی ہیں، اور وقت کی پابندی کی جو خوبی ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے، یعنی انسان اگر رکھ کر ان روزے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اگر انسان روزہ رکھنے کے باوجود برے کاموں سے نہ بچتا ہو، جھوٹ سے نہ بچے، برائی سے نہ بچے، غیبت سے نہ بچے، تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہا ہے، بلکہ جب تک انسان نیکی کی طرف رغبت نہ حاصل کرے اور برائی سے رکے نہ، اللہ تعالیٰ کو انسان کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔